اعوذ باللہ السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی یا ربی علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعجل لولیک الفرج یا کریم واجعل فرجنا بفرجہ یا ارحم الراحمین توکلت علی اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، ہم قرآن کی حقانیت پر ایک اور زاویے سے آج کل کلام کر رہے ہیں۔ ہم نے اس سلسلے میں کہا تھا کہ 3 طرح کی باتیں ہیں جن سے ثابت ہو رہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ یقیناً بالیقین خدا کا ہی کلام ہے۔ نمبر 1، 2 طرح کی پیشن گوئیاں، ایک مستقبل قریب میں پیشن گوئی اور دوسری قرب قیامت کے قریب مستقبل بعید کی پیشن گوئیاں، 2 طرح کی پیشن گوئیاں۔ اور پھر تیسرا نقطہ کہ جب منکشف ہو رہے ہیں رازہائے کائنات، یعنی سائنسی حقائق جو کہ آج سے 1500 سال پہلے قرآن کے اندر افشا کی گئی ہیں، جو آج کل اب ثابت ہو رہے ہیں، تو یہ ایک اور دلیل ہوگی قرآن کی حقانیت پر۔ تو پچھلے درس میں ہم نے مستقبل قریب کی 3 پیشن گوئیوں پر بات کی۔ پہلی پیشن گوئی جو تھی وہ تھی، کس بارے میں تھی؟ وہ یاد ہوگا؟ بتائیے کس بارے میں تھی؟ پہلی پیشن گوئی روم میں جو توحید پرستوں نے جنگ ہاری تھی مشرکوں کے مقابلے میں، اور مکے کے توحید پرست یعنی مسلمان غمگین ہوئے تھے اور وہاں کے مشرکین خوشیاں منانے لگے تھے، تو اللہ نے اپنے نام لیواؤں کی دل روائی کے لیے انہیں خوشخبری سنا دی کہ چند ایک سالوں کے اندر ہی پاسا پلٹ جائے گا اور رومی جو ہیں توحید پرست وہ غالب آ جائیں گے، اور جو مجوسی مشرک ہیں وہ اس وقت کے غالب ہونے کے بدلے مغلوب ہو جائیں گے، اور جتنے رومی آج کل مغلوب ہو گئے ہیں وہ اس سے 3 گنا مغلوب ہو جائیں گے۔ اور پھر یقین نہیں آیا تھا مکے کے مشرکوں کو، حتیٰ کہ مومن اور مسلمان بھی کچھ تذبذب میں تھے کہ کیسے ہوگا، لیکن جب یقیناً ویسا ہوا جیسا اللہ نے پیشین گوئی کی تھی، تو انہیں یقین آ گیا کہ نہیں، واقعاً جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اللہ کی زبان ہی قرآن ہمیں سناتے بول رہے ہیں۔ اور ہم نے پیچھے ایک نقطہ یہ پڑھا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلام تھے، ان کی جو باتیں تھیں، حدیث جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کا طریقہ ایک ہوتا ہے اور قرآن کی آیتوں کا طریقہ دوسرا ہوتا ہے۔ ان میں فرق ہے، طرز کے اندر، بیان کے اندر، ادا کے اندر، الفاظ کے اندر، وغیرہ وغیرہ چیزوں کے اندر، شستگی کے اندر، سلاست کے اندر، روانی کے اندر، وغیرہ وغیرہ چیزوں کے اندر۔ تو اس طرح سے یہ ایک بات، ایک پیشن گوئی۔ اور دوسری پیشن گوئی تھی مسجد الحرام میں داخل ہونے، فتح مکہ کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور پیشن گوئی تھی جنگ خیبر کے جیتنے کے بارے میں۔ اور پھر تیسری جو پیشن گوئی تھی وہ ابو لہب کے بارے میں یہ تھی کہ وہ کبھی ایمان نہیں لائے گا، اپنی بیوی کے سمیت دونوں میں
مقدر ہو چکا ہے جہنم، اور وہ جہنم میں ہی جائیں گے، بغیر ایمان لائے وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اب آج چوتھی پیشن گوئی، اور وہ چوتھی پیشن گوئی ہے کہ پہلے بیک گراؤنڈ تھوڑا سا پس منظر، اور پس منظر یہ ہے کہ جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلی جو زوجہ تھی اور بڑی جو ہے عظمت والی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ، جن کا نام ہے سلام اللہ علیہا، ان کے بطن سے ہمارے عقیدت کے مطابق ایک بیٹی اور 2 بیٹے ہوئے تھے۔ بیٹی کا نام تھا جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، جو سب سے چھوٹی تھی۔ اس سے پہلے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا قاسم اور دوسرے کا نام تھا عبداللہ۔ عبداللہ جو تھا اسے طاہر کا لقب دیا گیا تھا، کیونکہ وہ نبوت کے بعد، یعنی نبوت بعثت، یعنی بعثت جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گئے تھے 40 سال کی عمر میں، اس کے بعد انہوں نے جنم لیا تھا عبداللہ نے، چونکہ نبوت کے بعد وہ دنیا میں آئے تھے، تولد ہوا تھا ان کا، اس لیے انہیں طاہر بھی کہا جاتا ہے، طاہر، اور قاسم کو طاہر نہیں کہا جاتا ہے۔ تو یہ بڑے 2 بیٹے جناب فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ کے 2 بھائی، یہ بچپنے میں ہی فوت ہو گئے، بچپنے میں ہی۔ ہمارے یہاں ایک روایت ہے، ہمارے یعنی شیعہ لوگوں کے درمیان ایک روایت ہے کہ جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے قاسم اور طاہر جتنے محبوب تھے اتنے ہی نہیں بلکہ اس سے زیادہ محبوب ان کو تھے امام حسن اور امام حسین، حسنین کریمین، وہ انہیں محبوب تھے ان سے مقابلے میں۔ اور ایک بار کہا جاتا ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام وحی لے کے آ گئے کہ آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یا تو اپنے بیٹوں کو اختیار کیجئے یا اپنے بیٹی کے بیٹوں کو، آپ 2 میں سے ایک ہی رکھ سکتے ہیں، آپ بتائیے، چوائس آپ کے، انتخاب آپ کا ہے، کیونکہ 2 کو آپ کو فورگو کرنا پڑے گا، یعنی آپ 2 رکھ سکتے ہیں، چاہے حسن اور حسین رکھیں علیہ السلام، یا قاسم اور عبداللہ، یا قاسم اور طاہر رکھیے، آپ بتائیے کیا کریں۔ اس نے کہا نہیں، میں اپنے بیٹے میں قربان کرتا ہوں اپنی بیٹی کے بیٹوں پر، تو اس لیے قاسم اور عبداللہ سے میں دستبردار ہو رہا ہوں۔ تو نتیجے میں وہ دونوں بچپنے میں ہی فوت ہو گئے تھے، یہ ہمارے یہاں روایت ہے۔ تو بہرحال تو اب چونکہ بچپنے میں ہی وہ فوت ہو گئے، تو جو دشمن تھے، خاص کر ایک شخص تھا عاص ابن وائل، اور دوسرا ابو لہب آپ کو معلوم ہے، اور پھر ابو جہل وغیرہ وغیرہ، جو زبردست جانی دشمن تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ لوگ ابتدا میں ان لوگوں نے تانے دینا شروع کیا، کن کو؟ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ بغیر نسل کے رہ گئے، اب آپ کے کوئی نسل نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، تو اس لیے آپ مقطوع النسل ہیں۔ مقطوع نسل کو ایک اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا عرب میں، حتیٰ کہ آج یہاں بھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نک نیمز نکالے جاتے ہیں، عیب نکالے جاتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے اس کی یہ لا ولد ہے، لم یعقب ہو، اس کا کوئی باقی نہیں رہے گا، یعنی اس کی جو یادگار ہے کوئی باقی نہیں رہے گی۔ تو اس طرح سے ایک یعنی جس کو ہم کہیں گے کہ ایک برا نام دیتے تھے، عیب مانا جاتا تھا، اور عرب میں یہ عیب زیادہ ہی مانا جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں جو بیٹیاں تھیں، بیٹیوں کو اچھا مانا نہیں جاتا تھا، اسی لیے ان کو چھوٹی عمر میں انہیں زندہ درگور کیا جاتا، زندہ دفن کیا جاتا تھا، بیٹیوں کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی تھی اس زمانے میں وہاں۔ اور حالانکہ آپ کو معلوم ہے ہمارے کلچر میں یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں، حدیثوں میں یہ ہے کہ بیٹی جنم لے کسی کے گھر میں تو کہا جاتا ہے رحمت آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے خوشخبری دے دی کہ آپ کے گھر میں رحمت آ گئی بیٹی جب جنم لیتی ہے۔ تو یہ ہمارا کلچر ہے۔ تو
تو ورنہ اس سے پہلے وہاں اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. لہذا فاطمہ زہرا سلام علیہ ایک یعنی لڑکی ہے، ایک بیٹی ہے، بیٹا نہیں ہے. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برے القاب سے نوازا جاتا تھا کہ یہ مقطوع النسل ہے. عام طور پر آپ کو معلوم ہے کہ کہا جاتا ہے کبھی کبھی یہ دم کٹا ہے. دم کٹا یعنی اس کی دم کٹ گئی، یعنی ابھی باقی نہیں، اس کی یاد باقی نہیں رہے گی. ایسا آدمی جس کے کوئی لڑکا نہیں تو یہ دنیا سے چلا جائے گا، اس کی اسے باقی کوئی نہیں رہے گا. جیسے کشمیری ہم کہتے ہیں امس رود نو فاتح کو لکھا، کوئی اس کی فاتح پڑھنے والا ہی نہیں رہا ہے نا. تو یہ اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا اس چیز کو. اس لیے لوگ تہنے دینے لگے تھے. کن کو؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب اللہ نے آیہ شریفہ، آیہ نے بلکہ سورہ پورے کا پورا سورہ نازل کیا. سورہ کا نام ہے سورۃ الکوثر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام یہ سورت لے کے آیا. انا اعطیناک الکوثر. یا رسول اللہ، بے شک اللہ فرما رہے ہیں بے شک اعطیناک، ہم نے آپ کو عطا کیا. کیا عطا کیا؟ الکوثر. الکوثر الکوثر یہ سمجھا جاتا ہے، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے خیر کثیر. الکوثر الکوثر یعنی نیکی، خیر، اچھائی، لیکن کس مقدار میں؟ کثیر کے مقدار میں. خیر کثیر، خیر کثیر، خیر کثیر، خیرون کثیرون، خیر کثیر آپ کو عطا کیا. تو خیر کثیر سے کیا مراد ہے؟ ایسی نیکی جس کا کوئی شمار نہیں ہے، بے شمار نیکی. کس شکل میں؟ جناب فاطمہ الزہرا سلام علیہ کی شکل میں. انا اعطیناک الکوثر. یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، یعنی کثرت کے ساتھ آپ کو اولاد بخشی. اچھی طرح سے سمجھ لیجئے. وہ کہہ رہے ہیں اس کی اولاد نہیں رہی، نہیں، آپ کی اولاد کثرت سے رہے گی. کتنی کثرت سے رہے گی کہ قیامت تک کسی زمانے میں بھی، کسی جگہ بھی خالی نہیں رہے گی آپ کی اولاد کے بغیر. یعنی ہر جگہ آپ کی اولاد رہے گی جناب فاطمہ زہرا سلام علیہ کے ذریعے سے. تو ایک حدیث ہمارے پاس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے عمر ابن خطاب کی روایت سے، اور دوسرا ہے جابر ابن عبداللہ انصاری کی روایت سے. دونوں میں لفظ کا ہیر پھیر ہے تھوڑا سا. باقی یہ ہے کہ جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عورت کی اولاد کا نسب اپنے باپ کی طرف سے ہوتا ہے. جو وہ یہ عورت ہے اسے جو اولاد ہوتی ہے اپنے باپ کے ساتھ منسوب ہو جائے گا. اپنے باپ کی طرف ہوتا ہے، سوائے فاطمہ کی اولاد کے. جناب فاطمہ سلام علیہ کی اولاد جو ہے وہ باپ کی طرف منسوب نہیں ہوگی، یعنی حضرت علی کی طرف منسوب نہیں ہوگی. اس کا نسب بھی میں ہوں، پیغمبر فرما رہے ہیں، اس کا نسب بھی میں ہوں، اس کا باپ بھی میں ہوں. یعنی اولاد جو فاطمہ زہرا سلام علیہ کی ہے، جو بھی ہوگی، ان کا باپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت علی علیہ السلام نہیں ہے. اور ایک جگہ انہوں نے یہی جابر بن عبداللہ کے انصاری کی بھی یہی روایت، یہی الفاظ ہیں، تھوڑا سا ہیر پھیر ہے. اور عمر ابن خطاب کا بھی یہی ہے. جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت جو ہے وہ مستدرک حاکم میں موجود ہے. ہمارے سنی بھائیوں کی کتاب ہے مستدرک حاکم، امام حاکم کی کیا نام ہے وہ تالیف کی ہوئی. اور جو عمر ابن خطاب ان کی روایت ہے وہ مسند احمد یعنی احمد ابن حنبل، امام احمد ابن حنبل، امام حنبل کی کتاب میں ہے مسند احمد، اس میں ایک روایت ہے. تو دونوں روایتوں کے علاوہ ایک اور روایت ہے جہاں وہ حضرت علی علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ میں تمام نبیوں کی اولاد جو ہے وہ ان کی اپنی صلب سے، اپنی پشت سے چلے گی، لیکن میری اولاد جو ہے وہ یا علی آپ کے پشت سے چلے گی آگے. وہ اولاد ہوگی میری، آپ کی پشت سے ہوگی. اب کبھی آج کل ایک چلن چلا ہے، ایک فیشن جیسا چلا ہے کئی لوگوں میں،
اور وہ عام طور پر ناسبی ہیں اور ان سے یہ چلا ہے، اس طرح کی روایتوں کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں روایت نہیں ہے۔ کہیں کہیں کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ باپ سے چلتی ہے تو یہ کیسے کسی اور کی نسل سے چلے گی نسل، یہ کچھ صحیح نہیں لگتا ہے۔ تو ان کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک روایت ہے کہ نماز باطل ہوگی، صحیح نہیں ہوگی اگر ایک ہی بار بھی نماز کے اندر پوری صلوات کامل، پوری صلوات یعنی پورا درود کامل بھیجا نہ جائے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو لہٰذا یہاں ایک جرح ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایسے لوگوں کا جو اپنی جگہ یہ شبہ ہے، شبہ ان کے ذہن میں یہ شبہ ہے، اگر یہ صحیح ہے تو پھر یہ جو ہر شخص کی نماز میں لازم ہے کہ کم سے کم ایک بار درود بھیجا جائے محمد پر اور ان کی آل پر صلی اللہ علیہ وسلم، درود بھیجا جائے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، خاص طور پر یہ تشہد میں بھیجا جاتا ہے۔ تو یہ وہ آل محمد کون ہے پھر؟ اگر یہ روایت صحیح نہیں ہے پھر یہ بتائیے آل محمد کون ہے پھر؟ تو اس طرح سے ان کی جو یہ ہے یہ ٹوٹ جاتی ہے، ان کا جو یہ طریقہ کار ہے سوچنے کا، یہ طرز تفکر یہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ ایک بات۔ تو اس لحاظ سے امام فخر الدین رازی، ان کی ایک تفسیر ہے، اسے تفسیر کبیر کہتے ہیں، قرآن کی تفسیر ایک مشہور تفسیر ہے، تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی کی، سنی یہ ہیں عالم، ان کی تفسیر کبیر، اس میں انہوں نے ایک بہت اچھی طرح سے یہ بات بتائی، کہا ہے کہ جو الکوثر ہے لفظ اس سورے میں، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک، اس لیے اپنے رب کی خدمت میں نماز پڑھیں، صلی یعنی نماز پڑھا کریں، وصلی لربک وانحر، اور قربانی بھی دے دیں، ان شانئک هو الابتر۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ ابتر نہیں ہیں، ابتر یعنی مقتول نسل سے کٹے ہوئے آپ نہیں ہیں، بلکہ آپ کے دشمن کٹے ہوئے ہیں۔ اور آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ جب آپ تاریخ میں پڑھیں گے کہ جو لوگ اس وقت ان کے دشمن تھے، عاص بن وائل جیسے، ابو جہل جیسے، ابو لہب جیسے، حتیٰ کہ بنی امیہ کے بہت سارے لوگ، آج کل ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہے، ان کی نسل باقی نہیں ہے۔ حالانکہ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ ہر زمانے میں جو آل محمد ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت جو ہیں، ان کا کشت خون جاری رہا، انہیں مارا پیٹا گیا، انہیں یعنی کوئی زمانہ نہیں رہا جب کہ ان کو چن کر قتل نہیں کرتے تھے، ہر زمانے میں انہیں چن کر قتل کرتے تھے۔ حتیٰ کہ کربلا جب پیش آیا، کربلا کا واقعی حائلہ پیش آیا، تو اس میں بس ایک امام زین العابدین باقی بچے اہل بیت میں سے، باقی سب کے سب شہید کیے گئے۔ لیکن پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ایک اہل بیت میں سے ایک فرد مقدس کے ذریعے سے پھر آج کل دنیا بھر میں ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ سادات جو ہیں، اہل بیت جو ہیں، اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ باقی ہر جگہ موجود ہیں، اور بے شمار موجود ہیں، تعداد میں زمین کے گوشے میں سادات موجود ہیں۔ حالانکہ جگہ جگہ اور زمانے میں، ہر زمانے میں اور ہر جگہ ان کو قتل کیا گیا۔ کن کو؟ اہل بیت کو، آل محمد سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی تھے انہیں قتل کیا جاتا تھا۔ جو ہی پتہ چلا یہ اہل بیت میں سے، یہ ذریت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو انہیں قتل کیا جاتا تھا۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ اس کے باوجود سادات کا، آل محمد کا دنیا بھر میں زمین کے چپے میں ان کا موجود رہنا، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ خیر کثیر اللہ نے بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا، بالکل کثرت نسل کی صورت میں، کثرت نسل، ان کی نسل جو ہے وہ کثرت کے ساتھ اللہ نے عطا کی، اور ہر جگہ سادات پائے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو پیشن گوئی ہے انا اعطیناک الکوثر کی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اگر ابتر ہیں آپ نہیں ہیں بلکہ آپ کے دشمن، شانئک آپ کے دشمن وہی ہے ابتر،
وہ یعنی مقتول نسل ہے، ان کا کوئی نام لیوا پیچھے نہیں رہے گا، کوئی باقی نہیں رہے گا ان کی اولاد میں سے، ان کی نسل میں سے، اور اس کے مقابلے میں آپ کی نسل وافر مقدار میں جگہ جگہ ہر زمانے میں موجود ہوگی، زمین کے چپے چپے میں موجود ہوگی۔ آپ اس وقت دیکھیے کہیں بھی جائیے کہ سادات موجود ہیں، ایک نہ ایک صورت میں ہے۔ والحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا۔